الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب دروازہ بند کر دیں. آج کی ہماری گفتگو طواف کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ طواف. طواف کے اصلی حروف طا واو فا. ٹھیک ہے. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کے واجبات کیا ہیں؟ طواف کہاں پر کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے. ٹھیک. البتہ اگر حافظ صاحب بھی بار بار گھوم کر اپنے گھر جائیں تو یہ بھی ایک قسم کا طواف ہے، لیکن یہ ان کا ہے. ٹھیک ہے. اسلامی طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں. اچھا، ایسے اگر گھومیں، کھجور زیادہ کھا لی، کھانا زیادہ کھا لیا خانہ کعبہ کے ارد، اس کو طواف کہیں گے؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نیت کریں گے کہ یہ جو میں خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوں یہ حج کا جز ہے، عمرے کا جز ہے، یا ویسے ثواب کی خاطر ہے. ٹھیک ہے. تو نیت کے ساتھ گھومیں گے. اور اس گھومنے کی ابتدا حجر اسود سے کرنی ہوگی. فرض کریں ہم اس تکیے کو کیا مانتے ہیں؟ خانہ کعبہ. تو اس کے اس کونے پر جہاں پر دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کونے پر جو ہے کیا یوں حجر اسود ہے. ٹھیک. تو آپ کو اپنا جو طواف شروع کرنا ہے وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے. حجر اسود فرض کریں 2 فٹ چوڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ سے شروع کریں، یا اس کے آخری حصے سے شروع کریں، یا اس کے پہلے والے حصے سے شروع کریں، تاکہ جیسے ہی ہم چکر لگیں تو ہمارا پورا وہ چکر اس خانہ کعبہ اور حجر اسود سے گزرتا ہوا آگے جائے. فرماتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کے اس کونے پر حجر اسود لگا ہے تو حجر اسود کی ابتدا والی طرف سے نیت کریں، تاکہ جب آپ چلنا شروع کریں تو پہلے چکر میں ہی حجر اسود شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. حجر اسود کتنی چوڑائی میں ہم طواف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کو ابھی تو کافی انہوں نے جو ہے کیا ہے وہ وسیع بنا دیا ہے. فرماتے ہیں خانہ کعبہ یہ تکیے کو فرض کر لیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس خانہ کعبہ کے دروازے والی سائڈ پہ جو ہے کیا ہے وہ مقام ابراہیم ہے. کیا ہے؟ مقام ابراہیم. یہ خانہ کعبہ یہ فرض کریں مقام ابراہیم. کہتے ہیں آپ کو جو طواف کرنا ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ سے جو ہے کیا ہے طواف کرنا ہے. آپ مقام ابراہیم کے باہر والی طرف سے طواف نہیں کر سکتے. بعض لوگ رش اور بھیڑ سے گھبراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے بھی باہر سے گھومتے ہیں تاکہ کسی کی جو ہے کہ بھیڑ اور رش میں ہمیں تکلیف نہ ہو. ٹھیک. لیکن آغا صاحب فرماتے ہیں ان کی فتویٰ بھی یہ ہے، اور آج کل جو مجتہدین ہیں ان میں سے امام خمینی کی بھی فتویٰ یہی ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کتنی ہی رش کیوں نہ ہو. اچھا، جس طرف مقام ابراہیم ہے اس طرف تو چلیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس بیچ سے طواف کریں گے، دوسرے 3 کونوں سے، دوسری 3 سائڈوں سے. کہتے ہیں آپ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کا فاصلہ دیکھ لیں. آج کل جو ہمیں اردو کی کتابوں میں یا اردو ترجمہ ملتا ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں 13 میٹر کا فاصلہ ہے. کتنے میٹر کا فاصلہ ہے؟ تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 13 میٹر کے اندر طواف کرنا ہے، اس سے باہر آپ کو نہیں جانا ہے. بات واضح ہے؟ اچھا، طواف میں کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں. حجر اسود سے شروع ہوگا ایک چکر، حجر اسود پہ ختم ہوگا. ٹھیک. یہ ایک چکر. پھر دوسرا بھی اسی طریقے سے. اب جب طواف ختم ہو گیا تو 7ویں چکر پہ ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ نیت والی جگہ پہ حجر اسود والی جگہ پہ پہنچے آپ کا طواف ختم. بھیڑ کی وجہ سے 2 قدم آگے اٹھ گئے الگ بات ہے، لیکن ویسے اگر آپ وہاں سے 2 قدم بھی طواف کا جز سمجھ کر چلیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ طواف کے 7 چکر تھے، 7 چکر اور 2 قدم نہیں تھے. باقی خانہ کعبہ سے نکلنے کے لیے
آپ وہ حجر اسود سے سیدھا اگر باہر نہیں نکل سکتے چلیں تھوڑا آگے جائیں، پھر ایسے ترچھے ترچھے ہوتے جائیں، پاسیرو پاسیرو ایسے نکل سکتے ہیں. ڈائریکٹ یوں نکلنا چاہیں تو آپ نہیں نکل سکتے. بات واضح ہوگی؟ خوب. وہاں پر ایک اور جگہ خانہ کعبہ کے ساتھ، یعنی فرض کریں کہ آپ اگر خانہ کعبہ کی طرف مقام ابراہیم سے منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ ہوگا خانہ کعبہ کا دروازہ، ٹھیک ہے. پھر جو سیدھے ہاتھ پہ کوہنا ہے وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جیسے ہم سی بناتے ہیں یا جیسے کمان بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حجر اسماعیل. کہتے طواف حجر اسماعیل کے باہر سے کریں یا خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل کے بیچ سے طواف کریں؟ کہتے نہیں، طواف کے لحاظ سے حجر اسماعیل بھی جو ہے کیا ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. مثلا فرض کریں کہ یہ اگر خانہ کعبہ ہے تو وہ حجر اسماعیل اس طریقے سے بنی ہوئی ہے، اس طریقے سے جیسے یہ میں نے تصویر رکھی ہے. تو اب یہاں آئیں گے، یہاں سے اگر یوں گزر کر آپ جائیں گے تو یہ آپ کا طواف باطل ہو جائے گا، بلکہ طواف کے لیے آپ کو یہاں سے یوں گزر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ پھر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں شاذروان. کیا بولتے ہیں؟ شاذروان. شاذروان کیا ہے؟ جیسے پرانے زمانے میں ہمارے پاس کچی دیواریں بنائی جاتی تھی، مثلا 10 فٹ، پھر 3-4 فٹ تک اس کے پشت میں جو ہے کیا ہے ایک اور دیوار بنائی جاتی تھی اس کی مضبوطی کے لیے. ٹھیک ہے، جس کو اب مجھے بھی یاد نہیں کہ سندھی میں بھی کیا کہتے ہیں. بہرحال مثلا ایسی دیوار بنی ہوئی ہے، پھر اس کے سائڈ میں یوں دیوار بنا لیتے تھے تاکہ یہ دیوار گرے نہیں. کہتے خانہ کعبہ کا جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کو شاذروان پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ شاذروان پہ چلیں گے تو رش سے تو بچ جائیں گے لیکن وہاں اجازت نہیں. اچھا، طواف کرتے وقت آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ الٹا کندھا آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ترچھے ترچھے چلیں گے، یوں کر کے خانہ کعبہ کی طرف نہیں چل سکتے. اگر بھیڑ میں آپ کو کسی نے دھکا دیا، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو وہاں پر ہی آپ ہینڈ بریک ماریں، آگے نہیں بڑھنا. پھر آپ جو ہے کیا ہے جناب اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ آپ کا یہ کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو، جو آپ کا جو ہے کیا ہے یہ الٹا کاندھا خانہ کعبہ کی طرف ہو، پھر آپ چلنا شروع کریں. ٹھیک ہے بیٹا. خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے ہیں اگر خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ کو علیکم السلام آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا یوں بھائی اس طرف سلطان. ٹھیک ہے، یعنی یا ایسے کرتے ہیں مثلا بعض لوگ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے پر یوں کر کے اندر سے دیوار کو ٹچ کرتے تو جب ہاتھ اندر کریں اس وقت رک کر آپ اندر بھلی ہاتھ بھیجیں، تبرکن تیمنن بھلی آپ اپنے ہاتھ کو جو کیا وہاں کی جو فرش وغیرہ کے ساتھ ٹچ کریں لیکن چلے نہیں. پھر ہاتھ نکال کے پھر آپ جو ہے کیا ہے طواف شروع کریں، کیونکہ جب طواف کرنا ہے تو آپ کو فل خانہ کعبہ سے باہر ہونا ہے. آپ کا نہ ہاتھ نہ پاؤں کچھ بھی خانہ کعبہ کے اندر نہ ہو. بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر اور کیا کرنا ہے؟ ہاں، حدث سے اکبر سے تو طہارت شرط ہے، باقی خبث والی طہارت، یعنی مثلا جیب میں اگر خون کی تھیلی پڑی ہوئی ہے یا کپڑے نجس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس خبث والی طہارت کو اکثر علماء شرط نہیں مانتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القول فی الطواف. جناب ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ طواف کے بارے میں ہے. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ. شرط ہے طواف میں رفع الحدث. بیٹا حدث کا ختم ہونا، حدث یعنی کوئی ایسا آپ کی حالت نہ ہو جس میں آپ کو غسل کرنا پڑے، مقتضا ہو. بیٹا الفاظ کے جو ہے نا سمجھنا یہ آپ کے کامیابی میں بہت دخالت رکھتا ہے. مقتضا ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رفع الحدث. کہتے آپ نے فرمایا کہ حدث رفع ہونا چاہیے، اس کی تقاضا کیا ہے؟ عدم صحت طواف من المستحاضۃ. یہ طواف صحیح نہیں ہوگا اس عورت کا
جو حالت استحاضہ میں ہے. بھائی صاحب سکندر، ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو ان کی قسمت ہے نا، وہ کیا کریں، نہ مطالعہ نہ مباحثہ تو ایسے ہوگا. والمتیمم، اور جو شخص تیمم کر رہا ہے وہ بھی اگر صاحب طواف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیمم کرنے سے آپ کو نماز پڑھنے کی تو اجازت مل جاتی ہے، لیکن وہ حدث والی کیفیت ختم نہیں ہوتی، آپ پھر بھی محدث ہیں. جبکہ طواف میں کہہ رہے ہیں کہ شرط ہے کہ حدث ختم ہونا چاہیے. لعدم امکان رفع الحدث فی حقہما، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے حدث کا ختم ہونا فی حقہما، تسنیہ کی ضمیر ہے حافظ صاحب، فی حق المستحاضۃ والمتیمم. نہ مستحاضہ کا حدث ختم ہوتا ہے نہ تیمم والے کا حدث ختم ہوتا ہے. وَإِنْ اسْتَبَاحَا الْعِبَادَةَ، اگر کہ ان دونوں کے لیے مباح ہے، عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بطہارت، اس طہارت کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے. وہ فی الدروس، کتاب دروس میں شہید اول کیا فرماتے ہیں؟ ان الاصح الاجتزاء بطہارت المستحاضۃ والمتیمم مع تعذر المائیت. اصح، صحیح کے مقابلے میں اصح یعنی صحیح تر قول یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے گا، صحیح سمجھا جائے گا مستحاضہ والی عورت کی طہارت کو اور تیمم والی کی طہارت کو، البتہ کب؟ مع تعذر المائیت، جب تیمم اس لیے کرے کہ اس کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور عذر کی وجہ سے اگر تیمم کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول نہیں کا مطلب اس تیمم کے ساتھ یہ طواف نہیں کر سکتا، باقی پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو اس نے تیمم کیا ہے اس کے ساتھ یہ طواف بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، شہید ثانی فرماتے یہی جو ہے کیا ہے، درست والی بات پہ اعتماد کیا جائے گا، یعنی یہی بات صحیح سمجھی جائے گی. وَالْحُكْمُ مُخْتَصٌ بِالْوَاجِبِ، یہ جو حکم ہم نے لگایا کہ طواف میں رفع الحدث شرط ہے، یہ اس طواف کی بات ہے جو طواف کیا ہو، واجب ہو. اما المندوب، مستحبی طواف، فالاقوى عدم اشتراط الطواف بطہارت، پھر اقوی یہ ہے کہ مستحبی طواف میں طہارت کی شرط نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ طَهَارَةُ أَكْمَلُ، اگرچہ طہارت کامل تر ہے، یعنی طہارت اچھی بات ہے، وہ آپ کے طواف کو 4 چاند لگا دے گی، لیکن اگر بغیر طہارت کے بھی طواف کریں گے تو مشاہد صاحب اپنی جگہ پہ طواف صحیح ہوگا. وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ، کہتے ہیں توجہ، یہاں پر تو مصنف صاحب نے نہیں کہا کہ واجب طواف کی میں کیا شرط ہے، مستحبی میں کیا شرط ہے، ٹھیک ہے. وَبِهِ، یہ جو ہم نے بات کی کون سی، کہ رفع الحدث مخصوص ہے واجب کے ساتھ، مستحبی میں رفع الحدث کی شرط نہیں ہے، اس بات کی تصریح کی ہے مصنف نے فی غیر الکتاب. بیٹا الکتاب میں جو الف لام ہے یہ جو ہے کہ عہد حضوری ہے کی ہے، یعنی یہ جو حاضر کتاب ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں اس میں مصنف نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. ورفع الخبث، خبث کا بھی ختم کرنا شرط ہے، کس میں؟ طواف میں. وَإِطْلَاقُهُ، کہتے ہیں رفع الخبث بھی مطلق کہہ دیا شہید اول نے، یہ نہیں کہا کہ جس کی نماز میں معافی ہے اس کی طواف میں بھی معافی ہے. مثلا اگر خون آپ کے لباس پہ ہو بیٹا یا آپ کے جسم پر ہو، فرض کریں تو ایک درہم جتنے کی معافی ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہے. کہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. وَإِطْلَاقُهُ أَيْضًا، مصنف صاحب کا مطلق کہنا بھی، جیسے حدث مطلق تھا خبث بھی مطلق ہے، یقتضی تقاضا کرتے عدم الفرق، کہ بھائی اس خبث میں کوئی فرق نہیں، بینما یعفى عنہ فی الصلاۃ، وہ خبث جس کی معافی ہے نماز میں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، وغیرہ، اور جس کی نماز میں معافی نہیں ہے اس کو بھی جو کیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. وہو، بھائی یہ قول کون سا، عدم الفرق والا، یتم، یہ صحیح ہے، یہ تام ہو سکتا ہے کب، علی قول من، اس مولوی کے قول کے مطابق، من ادخال مطلق نجاست، جو کہتا ہے کوئی بھی نجاست آپ مسجد الحرام میں داخل نہیں کر سکتے. بھائی خانہ کعبہ بھی مسجد الحرام کا حصہ ہے،
جب آپ نے فتویٰ دے دی کوئی بھی نجاست وہاں داخل نہیں کر سکتے، پھر چاہے معفو ہو چاہے غیر معفو ہو، دونوں صورتوں میں آپ اندر جا ہی نہیں سکتے. جب جائیں گے نہیں تو طواف کہاں سے کریں گے؟ پھر طواف بھی نہیں کر سکتے. مطلق نجاست کا مراد کیا ہے؟ یا تو یوں کہ معفو غیر معفو، یا یوں کہ سرایت کرنے والی اور سرایت نہ کرنے والی، پھیلنے والی اور نہ پھیلنے والی. الی المسجد، الی المسجد کا تعلق ادخال کے ساتھ ہے، یعنی منع ادخال الی المسجد، منع ہے نجاست کو داخل کرنا کس میں؟ مسجد میں ہے. لیکون، یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ منع کرنا، منع ہے داخل کرنا، تاکہ ہو جائے یہ نجاست کے ساتھ جانا منہیا عن العبادت، گویا کہ نہیں کی گئی ہے عبادت کرنے سے بہی اس خبر کے ساتھ. وہ مختار المصنف، لیکن مصنف صاحب کی جو اور کتابوں سے ہمیں کچھ فتاوی ملتے ہیں وہ کیا؟ تحریم الملوثہ، وہ کہتے ہیں اس نجاست کو داخل کرنا حرام ہے جو ملوثہ، پھیلنے والی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی ہو خاصہ. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست ایک ایسی تھیلی میں پیک ہے جس سے باہر آ ہی نہیں سکتی تو مصنف کے فتویٰ کے مطابق آپ وہ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کے جسم میں اگر ایسی نجاست لگی ہوئی ہے جو کہیں بھی نہیں پھیلے گی، ٹھیک ہے، نہیں پھیلے گی کا مطلب مبتل وضو نہیں ہے، مبتل غسل نہیں ہے، تو بھی وہ اندر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے. فلیکن ہونا کذالک، تو پھر ہونا چاہیے ہونا اس طواف میں بھی ایسے ہی، یعنی ملوثہ پہ پابندی لگائیں، غیر ملوثہ پہ پابندی نہ لگائیں. والظاہر الدروس القطع بھی، مصنف کے کتاب دروس سے تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے یقین پیدا کیا ہے، ملوثہ والی کو منع کیا ہے، غیر ملوثہ کو منع نہیں کیا ہے. وہ حسن، شہید ثانی فرماتے یہی بات جو دروس والی ہے یہ اچھی ہے. بلکہ بالعفو عن نجاست، بلکہ کہا گیا ہے کہ نجاست سے معافی مل گئی ہے. کہاں پر بیٹا؟ ہونا طواف میں، مطلقہ، چاہے وہ معفو عن صلاۃ ہو چاہے معفو عن صلاۃ نہ ہو. والختان، یہ بات میں بھول گیا تھا خلاصہ بتانا، بھائی ختنہ بھی واجب ہے، بغیر ختنے کے طواف نہیں کر سکتے. ختنہ ادا سمجھو تھا نا ہو. پھر رجل، مرد میں ختنہ ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ عورتیں بھی جائیں پہلے وہ ختنہ کریں، حالانکہ یہ بات بھی آپ کو عجیب لگے گی. جیسے مرد کے لیے بچے کے لیے مستحب اس کا ختنہ کرایا جائے، ایسے بچی کے لیے بھی مستحب اس کو ختنہ کرایا جائے. لیکن ہمارا دماغ ابھی جو ہے کیا ہے؟ پاکستانی دماغ ہے، اسلامی دماغ نہیں. یہ بات اگر آپ معاشرے میں کریں گے تو سلطان شاہ صاحب پھر کیا ہوگا؟ ہاں بالکل، ڈنڈے لگیں گے. حیدرآباد میں چلے یہ بھی قصہ اس میں بھی بھلی آ جائے. ایک میرے دوست ہیں وہ عجیب غریب بحثیں کرتے ہیں، مجھے آ کے کہا کہ یہ جو بوہری ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ عورتوں کا ختنہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی جو سوچ تھی، کہا کہ ختنے کرنے سے عورت کو جو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی پورا دن کاروبار کرتے ہیں، بیوی کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کا ختنہ کرا دیتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ ہے وہ. اچھا، اگر میں آپ کو آپ کے ائمہ کی زبانی ثابت کروں کہ یہ ایسا کرنا چاہیے پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کتاب جس کو میرے خیال میں اردو میں ترجمہ ہے اس کا نام ہے تہذیب الاسلام، ٹھیک ہے، ویسے اس کا نام ہے حلیت المتقین. میں نے وہ اٹھائی اور میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں عورت کے لیے بھی ختنہ مستحب، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے کہا بھائی یہ باتیں آپ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے علماء بیان نہیں کرتے، یہ باتیں بھی ہیں. ہو بھائی ختنہ کرانا مرد کے لیے ضروری ہے، بغیر ختنے کے اگر طواف کرے گا تو وہ طواف ٹھیک نہیں ہے. امکان الختان، البتہ ختان اس وقت کرے گا جب ممکن ہو. کیا مطلب ممکن ہونے کا؟ حج سے 2 دن پہلے مسلمان ہوا، اب اگر ختنہ کرے گا پھر تو اس کا احرام نجس ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ختنہ ضروری نہیں، لیکن وہ بندہ جس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ختنہ کرائے اور وہ صحیح بھی ہو جائے تو اس کے لیے ختان شرط ہے. فلو تعذر، اگر ختان متعذر ہو، وذاک وقت الحج، اور حج کا وقت بھی جو ہے کیا ہے وہ بیٹا تنگ ہو، تو سقط الختان، پھر ختان کرنا ساقط ہے.
ولا يعتبر الختان في المرأة، عورت میں ختان معتبر اور شرط نہیں ہے. واما الخنثى، چلتے ہیں خنثى کی طرف. خنثى کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں فظاہر العبارت، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خنثى کو ختنہ نہیں کرنا. کیوں؟ مصنف نے فرمایا والختان فی الرجل، خنثى رجل تو نہیں ہے نا، جب رجل نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ختان ضروری نہیں ہے. عدم اشتراط الختان فی حق الخنثى، خنثى کے حق میں ختان شرط نہیں ہے. وَاعْتِبَارُهُ قَوِيٌّ، شہید ثانی زندہ باد. کہتے نہیں بھائی خنثى تو ہے تو یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا کہ کیسے تکلیف ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خنثى کے لیے ختنہ ضروری ہے. کیوں؟ لعموم النص، بھائی شہید اول نے رجل کا لفظ کیا ہے، جو نص آئی ہے نا واجب ہے طواف میں الختانو، اس میں مرد عورت کی کوئی انہوں نے قید نہیں رکھی، تو پھر تو عورت کا بھی ختنہ کرنا چاہیے. الا ما اجمع علی خروجہ، ہاں اس مورد کو خارج کریں گے جس کے خارج ہونے پر اجماع ہوا ہے. وہ کون ہے؟ عورت. اجماع ہوا ہے کہ عورت کے لیے ختنہ شرط نہیں ہے، بس خنثى اسی حکم میں یعنی وجوب اور ختنے والے حکم میں باقی رہے گا. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّبِيِّ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا. وَكَذَا الْقَوْلُ یعنی اسی خنثى کی طرح قول ہے صبی میں، یعنی چھوٹا بچہ اگر آپ 2 مہینے کا بھی لے جا رہے ہیں تو اس کا بھی ختنہ کرا کے لے جائیں. آپ کہیں گے جناب اس پر تو کوئی چیز واجب حرام ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن اگر جائے گا تو ختنہ کرے گا. جیسے نماز اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے طواف کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو اس کو ختنہ کرنا پڑے گا. طہارت بنسبت الی الصلاۃ، ہی جیسے یہ سبھی جو ہے کیا ہے طہارت کرتا ہے جب نماز پڑھنا چاہے گا. وستر العورت، اور طواف میں شرط ہے کہ آگے پیچھے خود کو چھپایا ہوا ہو. کس نے؟ مرد نے. عورت کی ستر عورت اور ہے، مرد کی ستر عورت یہ ہے کہ دبر قبل کو چھپا لے. عورت کو پورا جسم ڈھانپنا ہے سوائے اتنے چہرے کے اور اتنے ہاتھوں کے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. التی، وہ عورت، عورت بے معنی شرمگاہ، یہاں پر وہ عورت یجب سترہ فی الصلاۃ جس کا نماز میں چھپانا واجب ہے. وہ یختلف ستر، یہ چھپانا مختلف ہے بحسب حال طائف، طواف کرنے والے کی حالت کے لحاظ سے. مذکر ہے تو اس کے لیے مختصر سا چھپانا واجب ہے. والانوثیت، اگر عورت ہے تو اس کے لیے پھر جو تفصیلی خود کو چھپانا ضروری ہے. چلیں یہاں سے اگر آپ پینسل کے ساتھ لکھ دیں واجبات طواف شروع، وہ جو تھے ابھی تک ہم نے پڑھے وہ شرائط طواف تھے، یہاں سے واجبات طواف. وہ واجبہ النیت، طواف میں واجب کیا ہے بیٹا؟ نیت کرنا. المشتمل، تو وہ نیت جو مشتمل والا قصد طواف، طواف کے قصد پر. ایسے نہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی اس لیے میں گھوم رہا ہوں تاکہ میری شوگر کنٹرول ہو، یا میں موٹا ہو گیا ہوں اس لیے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بھاگ رہا ہوں تاکہ میں دبلا ہو جاؤں. نہیں نہیں، قصد کریں آپ طواف کا، وہ بھی پھر نسک المعین کہ یہ طواف کس عبادت کا ہے. حج کا طواف ہے، عمرے کا طواف ہے. ٹھیک ہے. من حج او عمرۃ اسلامی، حج کا ہے یا عمرہ اسلامی. کیا غیر اسلامی بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں، کبھی عمرہ جو ہے نظر کی وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی عہد یمین کی وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. او غیر ہی، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ جو ہے کہ طواف کرنا چاہتے ہیں، وہ طواف تمتع کا کر رہے ہیں. او عہد قسیمی ہے، یا تمتع کے 2 قسیم میں سے کسی ایک کا. 2 قسیم کون سے ہیں تمتع کے؟ افراد اور قران. والوجہ، اچھا اس نیت میں آپ کو وجہ بھی معین کرنی ہے. بات کرتے ہیں جی ہاں، یعنی اگر طواف واجب ہے تو واجب کا لفظ کرنا ہے، مستحب ہے تو مستحب کا لفظ کرنا ہے. لیکن علامہ مر، اس میں بحث تھی، بات کہہ رہے تھے کہ وجہ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. والقربہ، اچھا قصد قربت ہونا چاہیے. والمقارنۃ للحرکت، اور آپ کی یہ نیت ملی ہوئی ہو چلنے کے ساتھ، یعنی نیت کر کے فوراً آپ کو طواف کے لیے گھومنا ہے یا چلنا ہے. ایسا نہیں کہ پھر آپ بیٹھیں سگریٹ وغیرہ پیئیں پھر کہیں کہ میں نے ابھی طواف کروں گا. پھر جز الاول من الشوط، شوط نہیں پڑھنا بھائی، شوط
یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک پورے چکر کو شوط کہتے ہیں۔ والبداءۃ بالحجر الاسود، اور آپ کو ابتدا کہاں سے کرنی؟ حافظ صاحب آپ نے ٹیک لگی، آپ کو سستی ہوگی ہو۔ والبداءۃ، اور جو ہے کیا ابتدا کرنی ہے حجر اسود سے۔ کیسے ابتدا کریں گے؟ حجر اسود فرض کریں 2 فٹ چوڑائی والا ہے تو اس کے بیچ سے کہتے نہیں، بأن یکون اول جزء من بدن الطائف، طواف کرنے والے کے بدن کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے، بإزاء اول جزء من الحجر، پتھر کے پہلے جز کے ساتھ آمنے سامنے ہونا چاہیے، حتی یمر علیہ، یہاں تک کہ حاجی صاحب گزر جائے اس حجر اسود سے، کل ہی پورے کے پورے حجر اسود سے، ولو ظنن، ہاں وہاں رش ہے، رش کی وجہ سے آپ دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو ظن ہو کہ میرا پورا جسم حجر اسود سے جو کیا ہے گزر گیا پہلے ہی چکر میں، تو 7ویں چکر میں بیٹا حجر اسود سے پھر گزرنا جب ختم کریں گے، یعنی 7واں، تو پھر حجر اسود سے نہیں گزرنا، کیونکہ جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی آخری چکر آپ کا وہیں پر جو کیا ہے وہ ختم ہوگا۔ خوب، والافضل استقبالہ حال نیت بوجہ، افضل یہ ہے کہ بیٹا توجہ، یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں الٹے ہاتھ پہ میں رکھوں، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود ہے تو آپ کا جسم یوں ہونا چاہیے، یعنی آپ کا یہ کندھا حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، نیت کے وقت آپ کا منہ حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، پورا جسم نہیں، صرف جو کیا ہے کہتے ہیں والافضل استقبالہ، استقبال یعنی حجر اسود کا سامنا ہو نیت کے وقت، لیکن پورے جسم کے ساتھ نہیں، بے وجہ ہی، صرف چہرہ آپ اس طرف کریں، کیوں؟ لتأسی، اس میں جو کیا ہے پیروی ہے رسول اکرم کی، رسول اکرم بھی جب طواف کرتے تھے تو اپنا منہ حجر اسود کی طرف کرتے تھے۔ ثم یاخذ بمعنی یشرع، نیت کی اب شروع کرے گا فی الحرکت علی الیسار، الٹے ہاتھ پہ گھومنا، ٹھیک ہے، عقیب نیت، نیت کے پیچھے یا نیت کے بعد، ولو جعلہ علی یسارہ، اگر کوئی شخص جناب اس حجر اسود کو اپنے الٹے ہاتھ پہ قرار دیتا ہے ابتدا میں ہی، یعنی منہ اس طرف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جاز، تو یہ جائز ہے، ما عدم تکیہ، جب کوئی تکیہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے وہ برادران جو ہیں وہ منہ حجر اسود کی طرف کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر آپ منہ اس طرف نہیں کریں گے تو آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو پھر تو آپ ضد نہیں کریں بلکہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہی نیت کریں، لیکن اگر کوئی تکیے کی ضرورت نہیں ہے، اب شروع میں ایسے کھڑے ہیں، نیت کی اس طرح منہ نہیں گھمایا تو آپ چلنا شروع کر دیں، وَإِلَّا فَلَا، یعنی اگر تکیہ ہے تو پھر یہ ابتدائی الٹے ہاتھ پہ آپ شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ وَنُصُوصُ مُصَرِّحَةٌ بِاسْتِحْبَابِ الْاِسْتِقْبَالِ، نصوص صراحت کرتی ہیں کہ آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَقَذَا جَمْعٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ قَذَا، یعنی جیسے احادیث میں استحباب کلیئر بیان کیا گیا ہے، ایسے کچھ علماء نے بھی کلیئر فتویٰ دی ہے کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کریں گے تو آپ کو چہرہ حجر اسود کی طرف کرنا چاہیے۔ والختم بہی، اور آپ کو جو طواف ختم کرنے وہ بھی حجر اسود پہ ہی ختم کرنا ہے، بین یحاذی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل حجر اسود کے آمنے سامنے آ جائے، فی آخر شوط ہی، اپنے آخری چکر میں، کما ابتدأ اولا، جیسے اس نے پہلے چکر میں ابتدا کی تھی، لے یکمل اشوتو، ایسے پڑھیں یا یوں کہیں لے یکمل اشوت، تاکہ یہ حاجی صاحب کمپلیٹ کرے اپنے پورے چکر کو، من غیر زیادت ولا نقصان، یہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ چکر لگا رہے ہیں اس میں نہ کمی کرنی ہے نہ مشاہد زیادتی کرنی ہے۔ وجعل البیت علی یسارہ، جب طواف کرے گا تو خانہ کعبہ کو اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھے گا، ٹھیک ہے، فلو استقبلہ بوجہہ، اگر کسی شخص نے خانہ کعبہ کو اپنے سامنے کیا چہرے کے لحاظ سے، یعنی کیا، یعنی یوں گھوم رہا ہے، توجہ بھائی، یوں گھوم رہا ہے، چہرہ یوں ہے، یوں چکر لگا رہا ہے، چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، او ظہر ہی، یا اپنی پشت خانہ کعبہ کی طرف یوں دے کے ایسے چکر لگا رہا ہے، او جعلہ علی یمینہ، یا خانہ کعبہ کے جو کیا ہے جناب
सीधे ہاتھ پہ یہ چکر لگاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے ولو فی خطوۃ، ایک قدم ہی اگر ایسے اس نے طواف کیا تو بطل طواف، یہ طواف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وطواف بینہ وبین المقام، ٹھیک ہے، کہتے ہیں طواف کرنا ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں، حیث ہوا الان، کہتے ہیں مقام ابراہیم کی تو جگہیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، کہتے ہیں حیث ہوا الان، جہاں پر آج کل مقام ابراہیم ہے، مرائین لتلک نسبت، بیٹا نسبت کو میں یہاں پر فاصلے کی معنی میں لے رہا ہوں، کہتے ہیں یہ جو ابھی خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کی رعایت کرے گا من جمیع الجہات، چاروں طرف، یعنی جتنا ان کے بیچ میں فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف تو مقام ابراہیم نہیں ہے نا، لیکن مقام ابراہیم والے فاصلے کو مد نظر رکھے. فلو خرج انہا، اگر یہ شخص نکل گیا ان جہات میں مقام ابراہیم سے دور، تو پھر کیا ولو قلیلا، تھوڑا سا ہی باہر نکلے، بطل، تو طواف کیا ہو جائے گا سکندر صاحب؟ باطل ہو جائے گا. وتحتسب المسافۃ، ٹھیک ہے، اور حساب کیا جائے گا اس پیمائش کو، خانہ کعبہ اور جو مقام ابراہیم کے بیچ میں آپ پیمائش کرتے ہیں، من جہت الحجر، جہاں پر وہ حجر اسماعیل ہے، یعنی وہ سی ٹائپ کی جگہ بنی ہوئی ہے، من خارج ہی، وہاں پیمائش خانہ کعبہ کے دیوار سے نہیں کریں گے، بلکہ حجر اسماعیل کے باہر والی طرف سے ہم مقام ابراہیم جتنے فاصلے کو مد نظر رکھیں گے. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ، اچھا بھائی یہ جو حجر اسماعیل ہے یہ کیا مقام، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ کہتے ہیں ہے خانہ کعبہ سے باہر، لیکن طواف کی وجہ سے ہم اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ ملحق کریں گے، ویسے خانہ کعبہ کے حکم میں نہیں ہے، طواف کے لحاظ سے خانہ کعبہ کے حکم میں ہے. وظاہر ان المراد بالمقام نفس صخرہ، کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ مراد مقام ابراہیم سے خود پتھر ہے. بیٹا پتھر کے اوپر آج کل انہوں نے جو ہے کیا گویا کہ ایک شیشے کا کمرہ بنا دیا ہے مثلا، تو وہ کمرہ مراد نہیں، دیکھیں وہ پتھر کہاں پر پڑا ہوا ہے، اس پتھر اور خانہ کعبہ کے فاصلے کو مد نظر رکھنا ہے. لا ما علیہ من البناء، بنا یعنی وہ بلڈنگ، ویسے تو بلڈنگ نہیں، آج کل تو سونے اور شیشے کا ایک یوں سمجھے کہ انہوں نے جو ہے کیا ہے کمرے ٹائپ کا بنا کے اس کے اوپر رکھ دیا ہے. ترجیح للاستعمال شرعی، یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، کہتے ہیں شریعت تو مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتی ہے، عرف مقام ابراہیم اس پورے جو ہے چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کے اوپر پڑا ہے. کہتے ہیں ہم شریعت والی بات کو اہمیت دیں گے، عرف والی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. لو ثبت، اگر عرفی بات ثابت ہو تو بھی ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے. وادخال الحجر فی الطواف، کہتے ہیں یہ جو آپ حجر اسماعیل کو طواف میں داخل کرتے ہیں کہ طواف اس کے باہر سے ہونا چاہیے، کیوں؟ لتأخی، اس میں ہم پیروی کرتے ہیں کس کی؟ رسول اکرم کی، ایک بات. والامر بہ، دوسرے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ طواف کریں اس حجر کے باہر سے، اس کے اندر سے نہیں کریں. لا لکونہ من البیت، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حجر بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، بل قد رویہ، بلکہ روایت میں تو یوں آیا ہے ان الحجر لیس من البیت، یہ حجر خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے. یا یوں کہیں ان بعضہ منہ، حجر اسماعیل کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور کچھ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اما الخروج عن شیء آخر خارج الحجر فلا يعتبر اجماعا، اچھا حجر سے باہر تو نہیں جا سکتے، نہیں یعنی حجر کے باہر سے کرنے ہیں بیٹا، حجر کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے جس کے باہر سے ہمیں طواف کرنا، کہتے نہیں حجر کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے باہر سے ہمیں طواف کرنا ہو. فلا يعتبر اجماعا، یعتبر میں ایک ہوا کی ضمیر جو خارج الحجر کی طرف جا رہی، حجر کے علاوہ کوئی اور چیز معتبر نہیں ہے. خوب، اور شرط ہے وہ خروجہ، یہ طواف کرنے والا خارج ہو بجمیع بدنی عن البیت، خانہ کعبہ کے اندر نہ جائے طواف کے دوران، بلکہ پورا کا پورا اس کا جسم خانہ کعبہ سے باہر ہونا چاہیے. فلو ادخل یدہ، اگر یہ شخص اپنا ہاتھ اندر داخل کرتا ہے خانہ کعبہ میں، فی باب ہی، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے دروازے میں
حالت طواف میں، حالت ہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ طواف کی طرف، ٹھیک ہے. او مشا علی شاذ روانے ہی، یا یہ شخص چلتا ہے خانہ کعبہ کی اس چھوٹی سی دیوار پر جو بڑی دیوار کے پشت میں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ولو خطوتن، بھلی ایک قدم ہی کیوں نہ چلے. اور مس حائطہ، یا یہ طواف کرتے کرتے، ٹھیک ہے، وہ دیوار کو بھی یوں مس کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یوں مس کرتا رہتا ہے من جہت ہی شاذ روان والی سائڈ پہ، تو ماشین پیدل اگر ہے تو بطل، اس کا طواف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ پیدل چل رہا ہے، کیا سواری پہ بھی طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رسول اکرم نے بھی ایک مرتبہ کیا تھا، ہمیں بھی اجازت ہے. فلو اراد مسہ، اچھا اگر اس کا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو کہ مس بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. وقف حالت المس، تو مس کرتے وقت ٹھہر جائے، ٹھہر کر اس کو جو کہ مس کرے، پھر مس کر کے جب جی بھر گیا اب طواف میں پھر چلنا شروع کرے. لئلا یقطع جزءا من الطواف، کہتے ہیں کھڑے ہونے کا ہم حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کے طواف میں سے کوئی ٹکڑا کٹ نہ جائے، کیونکہ مس کرتے جائے گا پھر ممکن ہے کہیں آگے پیچھے بھی اس کو ہونا پڑے یا کچھ، اس لیے ہم کہیں کہ کھڑا ہو جائے. غیر خارج نہ، در حالی کہ یہ شخص خارج نہیں ہے طواف سے، لیکن یہ خود پھر یہ طواف سے گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. اس لیے دروازے کے اندر اگر ہاتھ بھی کرنے تو بھی بریک مار کے ہاتھ اندر کرے، ٹھیک ہے. شاذ روان کی طرف سے دیوار کو بھی مس کرنا چاہتا ہے تو مس کرتے وقت رک جائے پھر مس کر سکتا ہے. طواف کے دوران یہ ایسا کام نہیں کر سکتا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.